अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, अवाम की तमाम तर तवक्कुआत मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता होती हैं, मुंतखब हुकूमत से वाबस्ता होती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर उस हद तक पूरा उतरने में कामयाब नहीं हुए जितने सुनहरे ख्वाब या सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। गैस बहरान हो, महंगाई हो या फिर करप्शन, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है कि 3 बरस में पाकिस्तान में करप्शन में कमी के बजाय इजाफा हुआ है और सरकारी शोबों में करप्शन अपने उरूज पर है। इसके अलावा एक सर्वे रिपोर्ट जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ही जारी की है, 92.9% अक्सरियत लोगों का ये कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत PTI की हुकूमत के 3 साला दौर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है और 86% पाकिस्तानियों की आमदनी बढ़ने के बजाय सुकड़ गई है। तो हमारा आज का सवाल यही है कि आखिर मुंतखब हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब क्यों ना हो सकी। अयाज अमीर साहब, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस की वजूहात और इन हालात में अपोजिशन के जो राब्ते और मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब से लंदन में 2 घंटे तक मखदूम अहमद महमूद साहब की मुलाकात हुई है और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही से उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया है नवाज शरीफ साहब ने। तो आपको लगता है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अपोजिशन कोई हालात का फ़ायदा उठाने के मूड में है? देखिए, एक तो है कि आप जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को इतनी अहमियत दे रही हैं, ख़ास तौर पे जो उनका पाकिस्तानी चैप्टर है, उसका किरदार हमेशा जो है शकूक व शुबहात से ऊपर नहीं रहा। तो मेरे ख्याल वो इतना यहाँ पे जो पाकिस्तानी चैप्टर है उसको इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं है, ज़्यादा दुरुस्त हो अगर हम देखें कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं। आज यहाँ पे पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है, जो आपके बुनियादी मसाइल हैं इकॉनमी के, माशरे के, आपकी रियासत के, वो रहेंगे। आज आप इमरान खान को हटा दें, नवाज शरीफ को ले आएँ, मरियम नवाज को बना दें, बिलावल को कर दें। 70 से 72% बजट आपका 3 आइटम्स पे लग रहा है। उस दिन हमें इम्तियाज़ गुल साहब ने पेंशन्स का बताया था, पेंशन, डेट सर्विसिंग, डिफेंस। आप इस चक्कर से कैसे निकलेंगे? आपके जो है जो हुकूमती मशीनरी है, सियासत को एक तरफ आप रखिए, हुकूमती मशीनरी जुडिशरी से लेके पता नहीं कहीं तक महकमे आप देख लीजिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं करते। अवाम में मायूसी सिर्फ सियासत से नहीं है, वो एक चीज़ है कि हमारा मुल्क किस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे जो अवाम को ये है कि कुछ काम नहीं हो, कुछ चीज़ें चल नहीं रही, कारवान है नहीं, कारवान है तो उसकी सिमत दुरुस्त नहीं है, मीरे कारवां कोई नहीं है, बहरान लीडरशिप का है। ये पिछले आप ज़ियाउल्लाह के ज़माने से आज तक आप देख लीजिए ना, कौन सा कोई दौर है, कौन सा वज़ीर आज़म है जिस कौम ने एतमाद किया हो और ये ख्याल किया हो कि नहीं, अब ये जो है मजबूत हाथ किश्ती के वो लंगर पे लग चुके हैं और पाकिस्तान जो है सही सिमत में जाएगा। पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम्स हैं। ये महमूद, ये जो है अहमद महमूद और फलाना और इनकी और ये मुलाकात, ये कोई सलूशन नहीं है पाकिस्तान का। ये सारे के सारे कौन सा इनमें है जो आजमाए हुए नहीं हैं, जिन्होंने अपना दौर जो है टेन्योर इक़्तिदार में नहीं गुजारा। यहाँ पे उन्हीं को आपने लाना है तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगे। इमरान खान साहब, उनके साथ एक तबकात थे कुछ, उन्होंने उनको मसीहा का दर्जा दे दिया था, ये आ गए हैं, इन्होंने आके ये करना है, बाहर जो है गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पैसा लाएंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। वो मायूसी उन सेक्टर्स को हुई है जिन्होंने इनको बढ़ा चढ़ा के वो किया था। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है वो इमरान खान से बड़े हैं, इमरान खान से ज़्यादा हैं, हमारी सियासत से ऊपर हैं। हमारी सियासत में फ़िलहाल पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का कम अज़ कम जो नज़र आता है कोई सलूशन नहीं है, किसी ने पेश नहीं किया। एक कोई नुस्खा होगा लेकिन वो छुपा हुआ है, सामने नहीं कोई लाया। यहाँ पे तो आप जहाँ देखें आपको ये लगेगा कि मुल्क में एक ही कारोबार हो रहा है, प्लाटों का और ज़मीन का। महकमे के महकमे हम उनके नाम नहीं ले सकते, वो इस काम में पड़े हुए हैं।
कुछ अंदाज़ा है, कोई सर्वे इसके बारे में तो कि शादी हॉलों पे कितना यहाँ पे खर्च होता है? पैसा आपके पास है नहीं, ये बड़ी गाड़ियों की कोई कमी है हमारे सड़कों पे? मतलब ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे कुछ रेडिकल जो एक सोच होनी चाहिए, जिसे हम विजन कहते हैं, वसी सोच, वो यहाँ पे है कोई नहीं। सियासत को कोई आप हवाला दे दें कि फलानी पार्टी में फलानी में है। ये जो नई नौमौलूद जो पार्टी है जिसने वो चनाब का और वो वज़ीराबाद के पुल के सामने जिनके लिए खदके खोदनी पड़ी थी, मतलब ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल है? ये नारे जो है पाकिस्तान, ये हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि पाकिस्तान में आप ये करेंगे? एक चीज़ की कमी यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो है अकीदा, मज़हब, सब कुछ है, लेकिन हम अकीदा और मज़हब के साथ मसाइल हम बनाते रहते हैं और पूरी की पूरी कौम वहाँ पे लग जाती है। तो जो एक ख्याल होना चाहिए, और मुल्क जो है और कौमें आगे जा रही हैं, एक मॉडर्न दुनिया है जिसके अपने मसाइल हैं, लेकिन लोग वहाँ पे हैं। पाकिस्तान जो है अच्छा भला मुल्क था, बहुत सारे मुल्कों से हम अच्छे थे, आगे थे। 1947 में पूरे एशिया में सिर्फ 2 जमहूरियतें थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तीसरी कोई नहीं थी। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने अपने आप को पता नहीं पिछले, तो ये मतलब है कि महमूद अहमद से और नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से और इनसे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बड़े हैं। जो पाकिस्तान को चाहिए चीज़, जो एक दिल की वो धड़कन और वो जो हरकत चाहिए और जो सोच है, वो यहाँ पे नहीं है, वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सलमान साहब, आपको क्या लगता है ये मुलाकातें, ये राब्ते कितने मानी खेज हैं और क्या हुकूमत आपको मजबूत बुनियादों पर खड़ी नज़र आ रही है? देखें, जो बात अभी कही गई है, एक्चुअल असल इशू ये है कि ये शख्सियात से और लीडरान से बढ़ के इशू हैं। और जिन मुलाकातों की आप बात कर रहे हैं, देखें, नवाज शरीफ साहब ने अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन किया है, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि शुजाअत हुसैन साहब पाकिस्तान के अंदर वज़ेदारी का एक निशान है, इसलिए कि वो किसी भी परेशानी, दुख, गम में लोगों के साथ शरीक होते रहे हैं, और शरीफ फैमिली से तो उनका तवील एक वाबस्तगी रही है। तो वो तो चौधरी शुजाअत हुसैन साहब की उन्होंने खैरियत मालूम की, उनकी खैरियत तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी मालूम की, और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस को आपस में इस तरह का तल्लक रखना चाहिए। ये तलखी पाकिस्तान में क्यों कर आई कि सियासतदान एक दूसरे के साथ वज़ेदारी का रिश्ता कायम करने की बजाय गालियों और इल्ज़ाम तराशी पे मजबूर हुए। वो जो 2 घंटे मुलाकात हुई लंदन में, उसका मखदूम अहमद महमूद साहब नवाज शरीफ साहब को मिले, और अहमद महमूद साहब पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अहमद महमूद वहाँ पर ख़ुद एक पावर है, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी में हो, काफ लीग में हो या नून लीग में हो, तो वो 2-3 सीटें तो उनके घर की हैं, 2 बेटे उनके MN हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनसे पूछा कल, मैंने कहा आपकी मुलाकात कैसी रही? उन्होंने कहा कि मेरे शरीफ फैमिली से ताल्लुकात सियासत से बालातर हैं, और मैं कोई पार्टी का नुमाइंदा बन के नहीं गया, और मेरा नवाज शरीफ साहब से एक तल्लुक रहा है। अलबत्ता ये बात जो अयाज अमीर साहब ने कही है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात अहमद महमूद साहब ने कही कि इस वक्त जो मुल्क जहाँ पर खड़ा है, इसके मसले का हल ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना नून लीग के पास, ना किसी और। ये सबको मिलजुल के जहाँ पर हम जिस नैच पे आ गए हैं, यहाँ से अब इकट्ठे होके सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि खुदा करे कि पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर ये स्पिरिट कायम हो। और जो ये कहा गया कि जी जो मसीहा आए थे, देखें, हमें भी ये बात एतराफ़ करना चाहिए कि हमने लोगों को बताया था कि उनके ख़िलाफ़ ये एक मसीहा आ रहा है, पाकिस्तान में तब्दीली सरकार, पाकिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त, पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के इदारों से करप्शन का खात्मा, और पाकिस्तान के अंदर मजबूत सिस्टम, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए 1 करोड़ नौकरियां, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए 50 लाख। कहाँ गया सारा? इसलिए कि वो तैयारी नहीं थी, इसलिए कि अहलियत नहीं थी। आज हम जिस सतह पे खड़े हैं, तो कहाँ गई वो सारी तब्दीली का अमल? मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, वहाँ पर टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे। और मुझे नहीं भी याद पड़ता है कि इसी तहरीक इंसाफ को हमने बनते भी देखा है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचते कि एक टेक्नोक्रेट की टीम थी। और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ, चीफ सेक्रेटरी थे, IGs थे, वो बैठ के काम कर रहे थे। अब मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं जी उसके बाद तो हमसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। और बात यह कि क्या ये जो आज की हुकूमत है तहरीक इंसाफ के मंशूर पे कारबंद है?
اور یہ جو مینڈیٹ ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ جو مینڈیٹ پارٹیز کو ملتا ہے یہ لوگوں کی تائید اور حمایت ہوتی ہے. جن بڑے فیصلوں کی بات کی گئی ہے، مجھے بتائیں کہ بڑا فیصلہ، میں ایک سوال اٹھاتا ہوں. مجھے بتایا گیا تھا پاکستان کے عوام کو کہ قرضوں پہ ایک کمیشن قائم کیا تھا. اور جناب آپ کے قرضوں کی کمیشن والی تو بات ختم ہو گئی، آپ نے تو ان سے بھی دگنے قرضے لے لیے. آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جو انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. ان کو تو ہم یہ کہتے تھے کہ وہ چور اور ڈاکو تھے. اب تو پاکستان کے اندر مافیاز دندنا رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرپٹ یہ تھے. اور اب ایک نئی صورتحال آپ دیکھیں کہ کل حکومتی ترجمانوں کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں کہا کہ وجیہ الدین صاحب کے خلاف بیان نہیں دینا، لیکن شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے. بھائی شہباز شریف صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز آپ تیار کروائیں، انہیں عدالتوں سے آپ سزا دیں. پچھلے 3-3.5 سال سے سن کے کان لوگوں کے پک گئے. آج تک آپ کسی ایک بندے کو بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کروا سکے، ان سے آپ ٹیڈی پیسہ واپس نہیں لے سکے. آپ نے پوری قوم کو اس احتساب کے بخار میں مبتلا کر کے آپ کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی. باقی جہاں تک رابطوں کی بات ہے، دیکھیں آگے جو سیاسی منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے، یہ سیاسی لوگ آپس میں رابطے کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ماضی کے اندر وہ یا صاحب کہا کرتے تھے کہ سیڑھیاں لگی تھی، محکمہ زراعت حرکت میں آیا تھا. یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں رپیٹ کوئی نہیں ہوتا. تو آگے کے معاملات سارے آپس میں طے کریں گے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا، بڑا بنیادی ایشو انہوں نے اٹھایا ہے کہ یہ جو پاکستان جس نیچ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ رہی، اپوزیشن نہیں کہہ رہی، چودھری سرور کہہ رہا ہے، شبر رضوی کہہ رہا ہے، بھئی ملک تو دیوالیہ کر دیا آپ نے. آپ نے تو کہا تھا کہ پاکستان کو استحکام کی منزل پہ لے کے جائیں گے، آپ تو معیشت کی بحالی نہیں کر سکے، اور لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں. اور وہ جو آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، وہ ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، کہ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ کرپشن ماضی کے نسبت 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے، اور ہر محکمے میں، کسی محکمے میں، سرکاری محکمے کے اندر بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا. اور یہاں تک بھی میں آپ کو بتاؤں، کسی کی بجلی کٹ جائے وہ بجلی نہیں بحال ہوتی جب تک اسے رشوت نہ دی جائے. تو اس طرح کی صورتحال میں جو سیاسی حکومتیں یا منتخب، ہم کہتے ہیں منتخب حکومت، اور جتنی منتخب حکومت ہے وہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جتنی میں اگر منتخب حکومت ہوتی تو لوگوں کے چولہے بند ہوتے، لوگ بے روزگار ہوتے. روز اسلام آباد کے اندر غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری ہوتی ہے اور کوئی جواب دہ نہیں ہوتا. اور سب، میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ اس حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے اور پاکستان کے پولیٹیشینز کے لیے چیلنج ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جن مسائل کا ذکر ایاز صاحب نے کیا، سلمان صاحب نے اسے سیکنڈ کیا ہے، ان مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ کیا کوئی ایسی جماعت ہے ہمارے پاس جس کے پاس ایک بھرپور ٹیم ہو جو پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے؟ اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا معاملات طے ہو رہے ہیں ان میں؟ دیکھیں ابھی میں ان پہ بات کرتا ہوں. پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو آپ نے بات کی ہے اس پہ 2-3 فکرے میں کہہ دوں. دیکھیں انٹرنیشنل نان گورنمنٹل جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا ایجنڈا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، ورلڈ بینک کے کچھ ایکس آفیشلز نے جرمنی میں بنائی تھی. اچھا. اور اس کے سورس آف فنڈنگ کو آپ کو چیک کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کیا سائنٹیفک طریقہ ہے؟ کوئی سائنٹیفک طریقہ ان کے پاس نہیں ہے. پاکستان میں کرپشن تو بیشتر ڈپارٹمنٹس میں، اگر ہر میں نہیں ہے تو بیشتر میں ہے. تو اس میں کہہ دینا میں اپنی طرف سے بیان جاری کر دوں، کسی اور 2 ڈپارٹمنٹس کا نام لے دوں، ان میں یہ ہے. کون سا سائنٹیفک؟ یہ ہمیں سائنٹیفک میتھڈ بتائیں جس کے تحت یہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں. یہ پرسیپشنز ہیں، اور پرسیپشنز جو ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملک میں جہاں پولرائزیشن اتنی شارپ ہے کہ سچ نہیں رہا، بلکہ سچ ہر پارٹی کا اپنا سچ ہے، ہر لیڈر کا اپنا سچ ہے، وہاں پہ اوپینین سروے اتنے آسان نہیں ہوا کرتے. تو ان کو آپ ضرور پڑھیں، لیکن ان جو ہوتی ہیں نا رپورٹس، سرویز، ان کے بارے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آئیے جو مسئلہ آپ نے کہا ہے، دیکھیں جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے، اگر ان ملاقاتوں سے پارٹیز کے آپس کے ریلیشن شپ میں کوئی تبدیلی ہو تب تو ہم کہیں گے یہ ملاقاتیں بامعنی ہیں. ادروائز ہمیں تو کوئی ایسا ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ پارٹیوں کے رویے میں، پارٹیوں کے طریقہ کار میں، پارٹیوں کے آپس کے رشتوں میں، پارٹی کی لیڈران کی زبان جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. لہٰذا میرے نزدیک یہ ملاقاتیں عملی سیاست کے حوالے سے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی خاص ریلیونس نہیں رکھتے. ہاں اگر اس سے کوئی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے آپ کی سیاست میں،
پارٹیز کے بیہیویئر میں، اور کچھ نہیں. کیونکہ سیاست میں ہماری تبدیلی صرف پارٹیز کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیاست بدلتی ہے. تو اگر کچھ ہو گیا تو ہم کہیں گے ہاں بامانے ہیں. فی الحال کوئی ایسے آثار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ملاقات ہونے سے کوئی پاکستان کی سیاست میں کوئی نیا باب کھل رہا ہے. باب کوئی نہیں کھل رہا. جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، پرفارمنس کا تعلق ہے، مسائل کا تعلق ہے، لیڈرشپ کے ایشوز ہیں. دیکھیے ہم نے، اگر آپ پاکستان کی تمام حکومتیں 88 سے لے کر، جس میں مشرف کی حکومت بھی ہے اور باقی حکومتیں بھی ہیں، ہر حکومت میں، خاص کر سیاسی حکومت میں، اپوزیشن نے ہر قسم کی برائی ڈالی ہے. 88 سے شروع ہو جائیے. گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تعلقات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہ حکومت کر سکتی ہے. جب اپوزیشن حکومت بنتی ہے، جس طرح 88 سے 99 تک بنی تھی، اس سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا. اور ہر حکومت پہ یہی کرٹیسزم ہے جو اس وقت آپ کرٹیسزم کہہ رہے ہیں. صرف ریفرنس پوائنٹس آپ کے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایشوز بدلتے ہیں. لیکن جو جنیرک پرابلم ہے پاکستان کی، وہ آج بھی وہی ہے جو 88 میں تھی. اور اس وقت پاکستان میں دیکھیے، پاکستان کی 2 ٹریجڈیز ہیں. نمبر 1، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں، تنظیموں کے لیڈر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو مذہبی گروپس کے لیڈرز ہیں. لیکن ایسا لیڈر جو کہ پاکستان کے یہ جو تقسیم کے یہ جو کرائیٹیریا ہیں ان کو کراس کر کے ایک نیشن وائڈ سٹیچر رکھتا ہو، ایک نیشن وائڈ اپیل رکھتا ہو، ایک قومی لیڈر ہو، وہ پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے. اچھا، جو لوگ آفس میں ہوتے ہیں ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پرابلم ہماری لیڈرشپ کی یہ ہے کہ ہماری سوچ انڈیویجول کی سوچ سے اور اپنی سیاسی جماعت یا سیاسی گروہ کی سوچ سے آگے نہیں بڑھ پاتی. لہذا قومی مفاد کی کوئی ریلیونس نہیں ہے پارٹیز کے لیے. پارٹیز قومی مفاد کو اپنی پارٹی کے مفاد کے حوالے سے ڈیفائن کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے نزدیک قومی مفاد وہ ہے جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. پی ٹی آئی کے ہاں قومی مفاد وہ ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. قومی مفاد کے لیے اگر آپ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جب تک یہ پارٹیز آپس میں کوئی منیمم ایگریمنٹ سے، انڈرسٹینڈنگ سے کچھ باتوں پہ ایگری نہیں کریں گی، اس وقت تک پاکستان کے مسائل کوئی ایک سنگل پارٹی حل نہیں کر سکتی. اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. عمران خان کی اب چھٹی کر دیں، آپ جس کو مرضی لے آئیں، پاکستان سے لے آئیں، کہیں باہر سے امپورٹ کر لیں. آخر ہم نے معین قریشی کو بھی تو اسی رات بلایا تھا باہر سے، تھے تو وہ پاکستانی. اچھا جو ہے آپ اس کو ٹھیکے پہ دے دیں پاکستان کو، تب بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ان سوالات کو ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتے. پاکستان میں دیکھیے، پاکستان کے اندر آپ کو، ہم سب کو پتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے مسائل کیا ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مسائل کا حل کیا ہے. لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہیں باندھنا چاہتا. جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، معاشرے میں پیسہ ہے، وہ اپنے مفاد سے آگے سوچ نہیں سکتے. بڑی گاڑیاں اگر منگوانی ہیں جو ان کو ڈانگوں سے ناپا جاتا ہے، ان گاڑیوں کا فائدہ انہی کو ہے جن کے پاس پیسہ ہے، عوام کے لیے نہیں ہے. وہ عوام کا نہیں سوچتے، اپنا سوچتے ہیں. یعنی اتفاق رائے کے بہت بڑا کرائسس ہے ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو امتیاز گل صاحب، ایک طرف تو حکومت کو درپیش مسائل اور اپوزیشن کی سیاست، آنے والے دنوں میں آپ سیاسی منظر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی منظر تو ابھی دور ہے، ہمیں کچھ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج مجھے وہ پروگرام میں کچھ دیر کے لیے لگا کہ شاید کوئی اپوزیشن جماعت کا بھی نمائندے یہاں پہ آ گئے ہیں اس پروگرام میں. چونکہ جو ایاز صاحب نے جو بات شروع کی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی پہ تھوڑا سا فوکس کر لوں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسائل پہ فوکس نہیں کرتے، شخصیات کے سحر میں ہم مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے یہ پرائم ٹائم شوز میں ہم مسائل پہ بات نہیں کر سکتے. پاکستان سٹیل مل ایک کلاسک مثال ہے. پاکستان کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کی جو شراکت دار ہیں، جس طرح نوچنے میں لگے ہوئے ہیں اس ملک کو گدھوں کی طرح، اس کی ایک بڑی درخشندہ مثال ہے. 2008 میں جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، منافع میں تھی یہ مل، 8-10 ارب کا اس کا منافع تھا. آج یا یہ کہہ لیں کہ دسمبر 2020 تک پاکستان سٹیل مل مقروض
ہو چکی ہے 524 ارب روپے کی. ہر مہینے پچھلے 40 مہینے میں مزید 250 ارب کا اس میں اضافہ ہوا ہے اس کے واجبات میں اور جو قرضوں میں, یعنی 625 ارب کے قریب یہ اس کے تمام واجبات جا چکے ہیں. ایک بریگیڈیئر صاحب کو لگا دیا گیا یہاں پہ, پتہ نہیں کس نے لگایا, وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. مل عملاً بند ہے. ہماری ہر حکومت, چاہے وہ گزشتہ حکومت تھی, موجودہ حکومت ہے یا اس سے پچھلی حکومت تھی, ان کو سبسڈی پہ سبسڈی دیتی جاتی ہے ایک ٹوٹل نقصان میں خسارے میں جانے والے ادارے کو. اور یہ جو صاحب ہیں ایک جماعت کے, جو پچھلے دنوں بڑی ویڈیو بھی ان کی وائرل ہوئی تھی, یہ جب پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے پچھلی حکومت میں, ان کو میں نے خود بھی پوچھا کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر رہے پاکستان اسٹیل مل کو. 4-5 سال تک, یہ 3 سال تک رہے, بعد میں گورنر بھی بن گئے. وہ مل ادھر کی ادھر کھڑی رہی, بلکہ الٹا اس میں اور اضافہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اس میں بڑے گہرے ایشوز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ جڑا ہوا ہے, اور اس طرف کوئی توجہ دینے کی بجائے پہلے نوید قمر صاحب پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے پیپلز پارٹی گورنر, پھر یہ ہمارے وہ زبیر صاحب آ گئے تھے, وہ وزیر بنے. ہمت کوئی نہیں کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو پیپلز پارٹی MQM نے گھوست ملازمین لگائے تھے ان کو نکالنے کے لیے, وہاں پہ جو فراڈ ہو رہا ہے, مطلب بند مل کے اوپر آپ ہر مہینے 10-15 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں, سبسڈی پہ سبسڈی دیے چلے جاتے ہیں 10-12 ہزار ملازمین کے لیے, حالانکہ وہاں پہ کام نہیں ہوتا ہے. تو اور یہی حال PIA کا بھی ہے. لہٰذا ہمیں تھوڑا سا یہ جو ہم جس کو میں ایڈیٹ باکس کہتا ہوں اس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہمیں شخصیات سے نکل کے, پارٹیوں سے نکل کے, وہ عادل گیلانی صاحب ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے, وہ ہمارے اوپر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, ہمارے نئے فگرز ہمیں دیتے ہیں, سروے لا کے دیتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ جب ان کو سفیر لگایا گیا تھا 2016 میں, آنن فانن پاکستان کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں رینکنگ جو تھی وہ 4 درجے بہتر ہو گئی تھی. خدا کا کچھ خوف کریں, کچھ رحم کریں اس ملک کے اوپر. جی ٹھیک ہے, تو بڑا اہم ایشو ریز ویڈیو کیا آپ کہہ رہے تھے وہ کیا تھا, وہ کوئی تنظیم سازی کے بارے میں تو نہیں, اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئی تھی نا. اچھا تنظیم سازی تو پاکستان مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, بلکہ پاکستان اس وقت مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اور کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے کہ اس کو مسائل سے نکالے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور مل بیٹھ کر ملک کے مسائل کو حل کیا جائے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے 7 سال بعد خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت قائم ہے یا یہاں بھی روایت بدلتی ہے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل خیبر پختونخوا میں 7 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 17 اضلاع میں 2382 نشستوں پر ہزاروں امیدوار مد مقابل ہوں گے. تو ایاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار KP کے عوام نے تحریک انصاف کی حکومت کو دوسری بار موقع دیا تھا, اب بھی تاریخ رقم ہوگی یا روایت کچھ بدلے گی؟ دیکھیے, جو مسیحائی کی سیاست کارفرما اس وقت پاکستان میں ہے اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں اور قوم بھگت رہی ہے, اس میں KPK کا بڑا رول ہے, نفسیاتی رول ہے اس کا. کیونکہ ہم نے پورے پاکستان کو یہ باور کرایا گیا کہ جب وہاں پہ تحریک انصاف آئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کوئی معجزات کر دیے ہیں, اور KPK جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہا, بلکہ وہ سوئٹزرلینڈ اور ان سے کر رہا ہے, اور وہاں پہ انقلابی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہاں کے جو برگر طبقات تھے جو حصہ بنے PTI کے, اور جو اوورسیز پاکستانیز, وہ جو حوالہ دیتے تھے, وہ جو سابقہ صوبہ سرحد ہے اس کا دیتے تھے, دیکھیے جی وہاں پہ کیا ہو گیا ہے, دیکھیے جی وہاں پہ تبدیلی کیا ہو گئی ہے. اور یہی جب آئیں گے یہاں پہ اسلام آباد میں اور ملک کا کنٹرول کریں گے, اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا معجزات ہوئے ہیں. وہ جو ہے وہ ٹرین وہاں بن رہی ہے پشاور, اس کو آپ دیکھیں تو پتہ نہیں انہوں نے وہاں کیا پشاور کا حشر کیا ہے, BRT جو ہے. لیکن پاکستان کو یہ جو ہے کہ دیکھیں جی یہ تبدیلی آ گئی ہے, بنیادی یہاں پہ تبدیلی آ گئی. ایک دوسرا ان کا, اور میں یہ کہوں گا بڑے ماہر ہیں پروپیگنڈا کے, یہ جو بلین ٹری سونامی ہے,
किसी को पता है कि बिलियन होता कितना है? 1000 मिलियन। और इसका अशरे अशीर भी आप कहीं लगा दें तो मरीख से नज़र आ जाए कि कितने दरख्त आपने लगाए हैं। वो किसी ने गूगल पे जाके फलाने पे जाके कोई नक्शा नहीं बना सका कि ये जो बिलियन ट्रीज हैं यहाँ पे। मैं पिछले दिनों मनसेरे गया था, वहाँ से उगी एक तहसील है, भाड़ है, वहाँ पे पुराने चीड़ के दरख्त और चीड़ के वो फॉरेस्ट वहाँ लगे हुए हैं और जगह जगह बेतरतीबे यूकलिप्टस के दरख्त लगे हुए थे। और मेरे दिल में ये ख्याल उठा कि बिलियन ट्री सुनामी का ये भी यूकलिप्टस ट्री जो है, जो एक नासूर पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से किन एनजीओज और किन बाहर के मुल्कों ने हमें दे दिया और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने उस यूकलिप्टस को अपने गले लगा लिया है और वो वहाँ पे लगा हुआ था। लोकल बॉडी सिस्टम, वहाँ की मसीहाई जो है, वहाँ मौजूदात फ्रंटियर में KPK में, और फिर ये बिलियन ट्री। मतलब इनको आप दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने ऐसा तासुर पैदा किया जो पूरे कौम के जो इंटेलिजेंसिया है उसके दिलो दिमाग पे हो गया और इन चीज़ों को किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, सवाल भी नहीं किया कि भाई वो दरख्त कहाँ है, वो मौजूदात कहाँ हैं। तो फ्रंटियर में देखते हैं कल क्या होता है, पर ये साबका जो वो कर चुके हैं इनको सलाम पेश करना चाहिए कि बहुत यहाँ क्या कामयाबी से इन्होंने पूरे मुल्क में वो जो है तासुर वो जो है फैला दिया। अब पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, तो सलमान साहब आपको क्या लगता है कल के इंतखाबात तहरीक इंसाफ का हौसला बढ़ाएंगे या आई ओपनर साबित होंगे? एक तो मैं छोटी सी वजाहत कर दूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इम्तियाज़ गुल साहब ने जो कहा था कि इश्यूज़ की बात, मेरा ख्याल सारी इश्यूज़ पे ही बात हुई है और जब एंकर कोई क्वेश्चन करती है तो उसी का ही जवाब देना मुनासिब होता है। और इस प्रोग्राम में लोग जानते हैं कि किस तरह इश्यूज़ को उजागर किया और अब भी जो याद साहब बात कर रहे हैं ये वहाँ के इश्यूज़ हैं। देखें, बात यह कि मैं तो हमेशा से बलदियाती इदारों का हामी रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है तो जो मुकामी हुकूमतों का सिस्टम है उसे मजबूत बनाए बगैर आप पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर सकते। और 2015 में लास्ट इलेक्शन हुआ और एक अच्छी चीज़ जो वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने की थी कि वहाँ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसमें उन्होंने 30% जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को दिया कि ये वो फंड्स इस्तेमाल कर सकेंगे, चूँकि ये सिस्टम पाकिस्तान के अरकान असम्बली को हज़म नहीं हो पाता। अब जो वहाँ पर हो रहा है कि ये पहली दफ़ा ये खालिस्तान जमाती इलेक्शन हो रहा है और उसके बाद जो हमारे इलाका गैर कहलाते हैं पहली दफ़ा वहाँ पर भी हो रहा है। और फिर बड़ा दिलचस्प बात है कि 4 वहाँ पर ये जो मेयर्स के इलेक्शन है और 61 तहसील कौंसलों के, और कोई एक पार्टी भी वहाँ इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले इलेक्शन लड़ ले। वहाँ पर JUI और PTI का अलायंस भी नज़र आ रहा है, PTI और मुस्लिम लीग N का अलायंस भी नज़र आ रहा है और ANP भी वहाँ पर अपना एक रोल अदा कर रही है। लेकिन आज एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है कि एक शख्स वहाँ पर जो ANP के रहनुमा है वो कत्ल हो गए हैं। कि बलदियाती इलेक्शन में इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है जब हुआ था तो ख़ास से इस तरह के वाक़यात हुए थे। मेरा ख्याल इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। अलबत्ता पख्तूनख्वा के अंदर ये सिस्टम पहले मौजूद था और मैं आपको याद होगा कि आज से 15 रोज़ पहले भी कह चुका था जब आपने मेरे से कहा था कि क्या पंजाब में होंगे। ये इलेक्शन भी जो हो रहे हैं ये अदालत उज़्मा के कहने पे हो रहे हैं। अच्छा। वहाँ की पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने तो ये डाल दिए थे 2022 मार्च में। वहाँ की कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कहा मरदमशुमारी हो चुकी है, बंदोबस्त हम कर चुके हुए हैं, आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फिर इन्होंने कोर्ट से रजू किया कि हम जमाती नहीं, हम गैर जमाती करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस मुकामी हुकूमतों के इस सिस्टम के हवाले से कभी भी संजीदा नहीं रही और इस पर संजीदगी जाहिर किसने की है? ये पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने। मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर भी ये इलेक्शन अदालत उज़्मा के प्रेशर पे हुए थे और अब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा और इलेक्शन कमीशन मिल के पख्तूनख्वा का इलेक्शन कल पहला फेज़ होने जा रहा है और वहाँ पर अगर ये सिस्टम होगा तो आम आदमी के गली मोहल्ले के मसाइल हल होंगे। वहाँ पर पॉलिटिशियन से रजू नहीं करना पड़ेगा, पॉलिटिशियन मिलें ना मिलें। तो बात यह कि ये मुकामी हुकूमतों का सिस्टम अगर पाकिस्तान के अंदर मजबूत होता तो मसाइल इतने ज़्यादा ना होते। हाँ, मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट कि जब आप मेयर के और डिस्ट्रिक्ट नाज़म के और तहसील नाज़मीन के इलेक्शन ये बराह रास्त और ये बराह रास्त पंजाब की हद तक मैं कह सकता हूँ कि कम अज़ कम
ایک ایک ضلع کا الیکشن 20 سے 25 کروڑ خرچ ہوگا. اور یہی سسٹم جنرل مشرف صاحب نے دیا تھا، لیکن بالآخر انہوں نے یہ واپس لے لیا تھا براہ راست کا. یہ تجربہ تو بہت اچھا ہے اصولی اعتبار سے، تو کیا مالی اعتبار سے پاکستان کے سیاسی کارکن اور متوسط طبقے کے لوگ بھی یہ الیکشن لڑ پائیں گے؟ اس حوالے سے حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کا انتخاب کے پی میں خیبر پختونخوا حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے؟ میرا خیال ہے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تو دینا بہت مشکل ہے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو رزلٹ آئے گا اس سے ایک رجحان ہمیں سیاست کا نظر آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز خیال رکھنی چاہیے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں جو کہ اس دفعہ پارٹی بیس پہ ہو رہے ہیں، وہاں پارٹیز اور فیڈرل حکومت یا پروونشل حکومت کی پرفارمنس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بہت سے لوکل فیکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فیکشنلزم ہوتا ہے، ایک پارٹی کے اندر فیکشنلزم لوکل کی سطح پہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بہت سی لوکل الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پارٹیز کوئی بھی ہوں، بہت سے لوگ ذاتی تعلقات کی بنا پر، ذاتی رشتوں کی بنا پر اور برادری بھی اس میں آپ کہہ لیں، ان چیزوں کا رول جو ہے وہ ہمیں نیشنل الیکشن یا پروونشل الیکشن کی نسبت یہاں زیادہ نظر آتا ہے. تو اس لیے ایک طرف تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا امپیکٹ گورنمنٹ پہ پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ قسمت کا فیصلہ یہ مقامی الیکشن کروا دیں گے، وہ بہت مشکل ہے. دوسرا دیکھیے ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے، جو ان کا پہلے 5 سال کا دور تھا کے پی کے اندر پی ٹی آئی والوں کا، اور پھر وہ ریپیٹ ہوئے ہیں 2018 کے الیکشن میں، اس میں میرا خیال ہے 2 بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں اس دور میں. ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو اب اس دور میں ایکسٹینشن، ان چیزوں کو ایکسٹینشن ملی ہے کہ نہیں ملی. ایک تو یہ ہے کہ پہلے 5 سال میں انہوں نے کچھ چھوٹے بجلی گھر بنائے تھے جن کی بنیاد پر 2-4 گاؤں کو بجلی فراہم کرتے تھے اور وہ سستی بجلی فراہم ہوتی تھی. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ نئے جابز کریٹ کیے تھے اس زمانے کے اندر. کچھ ان کے وہ انڈسٹریل وہ ٹاؤن کہہ لیں یا انڈسٹریل یونٹس جو انہوں نے نئے کچھ ریہیبلیٹیٹ کیے، نئے تو خیر نہیں تھے، اس سے کچھ جابز کریٹ ہوئی جس کا پازیٹیو رزلٹ ان کو پچھلے سال 2018 میں مل گیا. اب ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ ان کی جو اب پرفارمنس ہے 3 سال کی کے پی کے اندر اور آئندہ 1.5-2 سال میں جو پرفارمنس ہوگی، اس میں کیا عوام کو کوئی فلاح ہوئی ہے. جہاں تک یہ ٹریز کا تعلق ہے، یہ ٹھیک ہے، پبلک ریلیشن انٹرنیشنل لیول پہ دکھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن عوام کو درختوں کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں. تو وہ یہ چیزیں ایک حد تک لوکل الیکشن میں ریفلیکٹ ہوں گی، لیکن لوکل الیکشن کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل پی ٹی آئی کا یہیں سے ڈٹرمن ہوگا. اور بڑے فیکٹر ہوتے ہیں، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، سیمی پولیٹیکل، لوکل، سب مل کے پھر سیاست کو ایک رخ میں چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہیلتھ کارڈ کو بڑے اچھے سے کیش کروا رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بہت اچھا منصوبہ ہے ان کی طرف سے دیا گیا ہے، کے پی میں تمام لوگوں کو تقریباً مل چکا ہے یہ، تو بلدیاتی انتخابات حکومت وقت کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں مختصر سی بات کر دوں کہ جو بلین ٹری سونامی کی بات ہے نا، یہ منصوبہ اگر 1 ارب نہیں لگے تو ہو سکتا ہے 500 ملین لگے ہوں، یعنی 50 کروڑ لگے ہوں، لیکن اس کی تصدیق جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں، اس میں IUCN بھی شامل ہے، ان سب نے کی ہے. دوسری بات، میں چونکہ اسی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، پشاور شہر سے میرا تعلق ہے، اور اس کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جو کوہاٹ گیا ہو، ڈی اے خان گیا ہو، پشاور گیا ہو، جو بڑے شہر ہیں. اور ہم تو خیبر ایجنسی گئے تو تورا بورا کے سامنے جو پہاڑ ہیں خیبر ایجنسی کے، وہاں بھی درخت لگے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا صوبہ جو گزشتہ 40 برسوں سے جنگ کی زد میں رہا ہے، افغانستان کے سائے میں، افغانستان کانفلکٹ کے سائے میں، اس کا ہم موازنہ اگر شروع کر دیں کہ جی وہاں پہ تو بڑی پرفیکٹ گورننس ہوگی، بڑے افسوس کی بات ہے. اور اس کے باوجود چونکہ میری ساری فیملی پشاور میں رہتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمام تر مسائل کے باوجود کچھ نہ کچھ تبدیلی وہاں پہ ضرور آئی. صرف درختوں کی جو بلین ٹری سونامی جس کو کہتے ہیں، صرف اس کے وجہ سے 4.5 لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملا تھا. اچھا.
ٹھیک ہے تنخواہ ان کی 10-12 ہزار روپے انہوں نے رکھی تھی، لیکن مختلف علاقوں میں انہوں نے علاقوں میں درخت پودے لگا کے نوجوانوں کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ ان کی اب دیکھ بھال کریں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آدھے درخت خراب ہو گئے ہوں، لیکن یہ تو ماننا چاہیے کہ کسی نے آ کے درخت، ٹھیک ہے وہ درخت روزگار دیتے ہیں، اور یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ باقاعدہ سرٹیفائڈ فگر ہے، کوئی 4.5 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو اس کے ذریعے کمیونٹی کے اندر روزگار ملا تھا۔ I stand corrected، لیکن ایک درخواست کروں گا، میں اگر پوری بات کر لوں، دوسری بات یہ تھی کہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ڈاکٹروں کو پہلی مرتبہ پابند کیا گیا کہ آپ نے، جو سرکاری ڈاکٹر ہیں سرکاری اسپتالوں کے، کہ آپ نے ہسپتال کے اندر رہ کے پریکٹس کرنی ہے، جو باہر آپ لوٹ مار کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ اس بات پہ ڈاکٹروں نے ہڑتالیں بھی کر دی تھی شروع میں۔ ابھی زیادہ تر ڈاکٹر ہسپتال میں پریکٹس کرتے ہیں، 70% ان کو اس کی فیس مل جاتی ہے، باقی 30% ہسپتال کے لیے۔ ہسپتالوں کو جتنی کرپشن اس معاشرے میں، اب یہ تو مانیں آپ، چاہے وہ لاہور ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، ہم بحیثیت مجموعی ایک کرپٹ قوم ہے۔ اس کرپٹ قوم کے اندر آپ اگر کوئی نئے اصلاحات لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ پٹواریوں نے ہڑتالیں کی ہیں، مجھے پتہ ہے، وہاں پہ جتنے پولیس والے انہوں نے ہڑتالیں کی، انہوں نے پیرامیڈکس نے ہڑتالیں کی، ڈاکٹروں نے، کیوں؟ آپ وہاں پہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ کرپٹ ہوں، ذاتی منفعت پہ ان کا فوکس ہو، اس میں تو وہ ریفارم یا اصلاحات کو کون پسند کرے گا؟ اس لیے کہ ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے۔ جنہوں نے فیکٹر ان کیا ہوتا ہے کہ جی میرا بچہ باہر پڑھ رہا ہے، چونکہ میں ادھر ادھر سے پیسے بنا رہا ہوں اور پیسے کے راستے بند ہو جائیں گے، وہ تو پریشان تو ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں تھوڑی سی ذرا غیر جذباتی انداز میں، غیر سیاسی انداز میں جائزہ لینا چاہیے کہ جو صوبہ آگ میں رہا، آگ کا سامنا کرتا رہا افغانستان کی وجہ سے، اور 2009، 10، 11، 12 وہاں پہ ہر 36 گھنٹے کے بعد اوسطاً ایک سوسائڈ حملہ ہوتا تھا، یا فوج پہ یا پولیس پہ حملے ہوتے تھے۔ وہاں پہ ہم شور مچانا شروع کر دیں کہ جی وہاں پہ تو بڑی زبردست اصلاحات آ گئی ہیں، مطلب تانے کے طور پہ۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ہاں کرپشن چونکہ ہر جگہ ہے، نالائکی ہر جگہ ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے کراچی ہے۔ میں نے ابھی پاکستان اسٹیل مل کی PIA کی مثال آپ کو دی۔ ہمیں آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے کسی ایک صوبے کو۔ ٹھیک ہے، امتیاز گل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ ایاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، یہ جو ہے کیونکہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال وہاں پہ وہ کیا ہے، اور میں نے، لیکن میں صرف ایک درخواست کروں گا کہ وہ جو درختوں والی بات ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کوئی فوٹو نہیں دیکھی، اگر یہ تو وہاں رہتے ہیں کوئی دکھا دیں کہ کون سے درخت لگائے گئے ہیں تو میں اور زیادہ معذرت خواہانہ میرا رویہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امتیاز گل صاحب کے مطابق تو KP میں PTI کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ اسی معاملے پر ہم گفتگو مزید بھی کریں گے اس بریک کے بعد۔ Stay with us۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو 7 سال بعد KP میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جیت یا ہار تو سیاست کا حصہ ہے، لیکن ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ بلدیاتی سسٹم مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔